روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں کے وقت، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی علی عباده الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے آج کے سبق میں شوال کے 6 روزوں کے بارے میں 5 باتیں کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا۔ اللہ کرے کہ ان باتوں کا کرنا اور سننا ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر کا سبب۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزوں کی شان و عظمت اور اجر و ثواب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ بیان فرمایا۔ اسی بارے میں پہلی بات کہ روزے وہ مخصوص عمل ہے جس کے بارے میں رب العالمین کا ارشاد ہے کہ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی ان کا بدلہ دوں گا۔ روزے خواہ نفلی ہوں یا فرضی، ان کے اجر و ثواب کو رب العالمین کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات، روزوں کی وجہ سے روزے دار کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کو کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 3، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور ایک خوشی اللہ تعالی سے ملاقات کے وقت۔ نمبر 4، روزے دار باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے، جس میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی پیاس نہ ہو۔ نمبر 5، روزے کو اللہ تعالی نے جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال بنایا۔ نمبر 6، قرآن کریم اور روز قیامت بندے کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ کریم ان کی سفارش کو قبول فرمائے۔ نمبر 7، جس کا اختتام، جس کا خاتمہ روزہ کے ساتھ ہوا وہ جنت میں داخل ہو۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ روزے کا بدل اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ نمبر 9، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ رکھے، اور اس کے 2 معنی ہیں، ایک معنی کہ جہاد کرتے ہوئے اور دوسرا معنی کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، تو اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری ہو جاتی ہے کہ 70 سال کوئی چلتا رہے تو جس طرح یہ دوری ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، روزہ کی وجہ سے روزے دار میں اور جہنم کی آگ میں اتنی دوری ہے جتنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان۔ دوسرا نقطہ، شوال کے 6 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصوصی طور پر ترغیب دی ہے اور ان کی شان و عظمت اور اجر و ثواب کو بیان کیا ہے۔ اس بارے میں احادیث شریفہ کا خلاصہ امام مسلم اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے
رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، وہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے سارا زمانہ روزے رکھے، یعنی اس کا اجر و ثواب سارے زمانے کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ امام ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جس نے روزے رکھے فرضی اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو سارے سال کے روزے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 کے برابر ہے۔ اور نسائی میں ہے کہ رمضان کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر اور 6 روزے جب رکھے گا تو بقیہ جو 2 مہینے ہیں وہ بھی پورے ہو گئے۔ اور ابن خزیمہ میں ہے، ابن خزیمہ نے اپنی کتاب صحیح میں روایت کیا جس کا ترجمہ یہ ہے یا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے روزے 1 ماہ کے وہ 10 ماہ کے روزے اور شوال کے 6 روزے وہ 60 دن کے روزے۔ 1 ماہ کو 10 سے ضرب دیں تو 10 مہینے، اور 6 دن کو 10 سے ضرب دیں تو 60 دن، تو 10 ماہ وہ ہو گئے اور 2 مہینے یہ ہو گئے۔ تو گویا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا گویا کہ اس نے سال پورا سال 12 کے 12 مہینے روزے رکھے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ تیسرا نقطہ اور توجہ فرمائیے، یہ منہج، عقیدہ اور ایک بنیادی بات ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی انہوں نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کو مکروہ کہا ہے۔ اچھی طرح نوٹ کیجیے، امام مالک رحمہ اللہ انہوں نے شوال کے 6 روزوں کو مکروہ کہا۔ اور امام مالک کون ہے؟ میں ناکارہ ان کی محبت کو اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتا۔ ان کا نام زبان پہ آتا ہے تو دل چاہتا ہے زبان کو چاٹ لیا جائے۔ کتنی بڑی شخصیت، کتابیں ہیں ان کی شان، لیکن اس بارے میں انہوں نے 6 روزوں کو مکروہ کہا۔ بہت بڑے مالکی عالم حافظ ابن عبد البر انہوں نے فرمایا، اور ان کی بات کو امام ابن قیم نے مختصر سنن ابی داؤد کی شرح تہذیب السنن میں نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کو یہ حدیث نہ پہنچی۔ توجہ فرمائی، امام مالک بہت بڑی شخصیت اور مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہی نہیں، ان کا نام ہے امام دار الحجرہ۔ دار الحجرہ سے مراد مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ کے امام جب کہا جائے دار الحجرہ مدینہ کا امام کون ہے تو علم والے جانتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ امام۔ اور یہ حدیث اس کے ایک راوی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جن کے گھر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قیام کیا تھا، وہ راوی حدیث مدنی۔ اور امام مالک مدنی نہیں صرف بلکہ مدینہ کے امام، اور یہ ان کا لقب ہے امت میں، لیکن حدیث نہیں پہنچی۔ تو کیا اس سے امام مالک کی شان میں کمی ہو؟ یہاں یہ فرق ہے بنیادی اہل حدیث میں اور دوسروں میں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے اور اسی پہ روز قیامت اٹھائے جائے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا مسلک کیا ہے؟ علم والوں کی عزت کرنا فرض ہے،
اللہ وہ زبان بند کر دے، وہ دماغ پھٹ جائے۔ جو حضرات ائمہ اہل علم جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے جانیں دی، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ وہ زمین پہ نہ رہے۔ یہ ہے احترام۔ لیکن اتباع اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، شوال کے روزوں کی مناسبت سے یہ بنیادی بات اشارہ صاحب، ایک ہے احترام، ایک ہے اتباع، دونوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ ہم اہل حدیث دونوں کو خلط ملط نہیں کرتے۔ ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج کیا ہے؟ ہر علم والا، ہر دین کی خدمت کرنے والا سر اور آنکھوں پر، لیکن اتباع چوئی صاحب، اتباع پیروی وداؤٹ اینی کنڈیشن، بغیر کسی شرط کے۔ وہ ایک شخصیت کی ہے، دوسری کوئی نہیں، دوسری نہیں، سوا بھی نہیں، 1.1 بھی نہیں، وہ ایک ہے، اور وہ محمد کریم، اس کے سوا کوئی نہیں۔ لوگوں نے اس کا نام بے ادبی رکھا، ٹھیک ہے، رکھو نام، گستاخی رکھا، جو رکھیں سو رکھیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، جس کو ضرورت ہے جائے ہوئے، ہمیں نہیں ضرورت۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات اس کے پورے احترام کے باوجود اس کو نہیں مانتے۔ کوئی اس کو بے ادبی کہتا کہے، گستاخی کہتا کہے، ہمیں اس کا دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ جانتا ہے، اور روز قیامت اس بات کا نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا۔ شاید یہی چیز ہم ناکاروں، نالائقوں، کمزوروں کی معافی کا اللہ سبب بنا دے۔ اچھی طرح یاد کر لیجئے، یہ احساس کمتری والی بات نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم۔ بات واضح۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی، اچھی طرح وہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ فرمایا ہر صحیح حدیث محفوظ ہے، ہر صحیح حدیث محفوظ ہے۔ اور یہاں یہ بات بنیادی، یہ بھی عقیدے کی، قرآن پاک کی کوئی چیز ضائع ہوئی ہے؟ ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہوا۔ اور حدیث شریف قرآن پاک کا بیان ہے، اور اللہ کریم نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری ہوئی ہے، اور قرآن پاک کے بیان کی ذمہ داری ہوئی ہے۔ سورہ القیامہ، ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کریم کا بیان کس کے ذمہ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے ذمہ۔ تو ضائع ہو سکتا ہے؟ اگر کہا جائے حدیث ضائع ہے تو معاذ اللہ، پھر قرآن کیا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اب امام شافعی اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی برکت برسائے، فرماتے ہیں کوئی صحیح حدیث مفقود نہیں، غیر موجود نہیں، لیکن کس کے پاس؟ یہ بات ہے سمجھنے کی، امت کے ہر شخص کے پاس نہیں، مجموعی طور پر امت کے پاس موجود۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام مالک کون ان سے بڑا ہوگا؟ آج ساری امت جمع ہو جائے، اللہ جانتا ہے کہ امام مالک کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ امام مالک نوم آئے، احترام سے نگاہ جھک جاتی ہے، اور ایسی شخصیت، لیکن ان کو حدیث نہیں پہنچی، امت کو پہنچی ہے کہ نہیں؟ امت کو پہنچی ہے، خوب پہنچی ہے۔ امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام ابن خزیمہ نے، امام ابن حبان نے، امام احمد نے، سب نے روایت کی ہے۔ کتنے اماموں نے روایت کی ہے، اور امام مالک کتنے بڑے ہو کے ان تک نہیں پہنچی۔ تو امام شافعی نے جو بات فرمائی ہے، اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے۔
حدیث شریف جو صحیح ہے وہ محفوظ ہے، لیکن کس کے پاس؟ کسی ایک شخص کے پاس نہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ شویب صاحب جی بات واضح ہو رہی، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کسی حدیث کا کسی کے پاس نہ ہونا معاذ اللہ اس کی عظمت میں کمی کا سبب نہیں ہے۔ امام مالک کی شان کم ہوگی؟ بالکل نہیں۔ ابن عبد البر، حافظ ابن عبد البر بہت بڑے مالکی امام، وہ کہتے ہیں اگر امام مالک کو حدیث پہنچتی کبھی اس کے خلاف نہ کہے، نہیں پہنچی۔ ہر حدیث کا ہر شخص کے پاس پہنچنا یہ فرض تو نہیں کہ امام مالک نے اللہ کے فضل و کرم سے جو ان تک پہنچا اس کو انہوں نے مانا اور امت تک پہنچا، جو نہیں پہنچا وہ اس میں کوئی بات نہیں۔ چوتھی بات، ان روزوں میں حکمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضرات علماء نے بیان کیا اور خوب بیان کیا۔ رمضان کے روزے گئے تو چھٹی ہو گئی، اللہ کی غلامی سے نکل گیا؟ نہیں، سبق ہے کہنے والے ناکارے کے لیے اور سب سننے والے۔ نہیں، اللہ کی غلامی مسلسل ہے۔ عید کا دن آیا، اس دن روزہ رکھنا ممنوع، عید پڑھنے کے لیے کھجورے کھا کے گیا، عید پڑھ کے آیا سارا دن کھائے تھے۔ اعلان ہے اللہ کی غلامی کا، اے اللہ آپ نے 30 دن یا 29 دن روزوں کا حکم دیا تھا، میں غلام پابند ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے فضل و کرم سے غلامی کو بقدر استطاعت نبھاتا رہا۔ آج آپ نے روزہ رکھنا منع کیا، میں آپ کا غلام کھجور سے عید پڑھنے سے پہلے افتتاح کر رہا ہوں اور پھر سارا دن کھا رہا ہوں۔ کھانا چھوڑنے میں بھی اللہ کی غلامی اور کھانے میں بھی اللہ کی غلامی۔ اب عید کا دن گزرا، نیا دن آیا، یا اللہ میں اپنی غلامی سے، میں آپ کی غلامی سے بھاگا نہیں، میں آپ کا غلام، روزوں میں بھی آپ کا غلام، شوال میں بھی آپ کا غلام، شعبان میں ہمیشہ آپ کا غلام۔ دیکھیے میں شوال میں بھی آپ کی توفیق سے آپ کی غلامی کا اعتراف عملاً کرتے ہوئے آج سارا دن فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک کسی چیز کو اپنی زبان کے قریب نہ لاؤں گا، باقی حلال چیزوں سے جو رمضان میں ممنوع تھی میں آج بھی ان کی پابندی کروں گا۔ ان روزوں میں میرے اور آپ کی یہ سبق ہے، دین اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی موسمی نہیں، یہ زندگی کے آخری سانس تک جاری اور ساری ہے، اور خوش نصیب ہے وہ یہ اس کو اپنے لیے جاری اور ساری رکھتا ہے۔ پانچویں اور آخری بات، ان روزوں کا شوال میں عید کے متصل بعد رکھنا ضروری ہے، پورا شوال، اور ان روزوں کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ مسلسل ہوں۔ یہ دوسری بات اس پانچویں نقطے میں کہ یہ روزے مسلسل ہوں یا ایک دن رکھے 2 دن نہ رکھے، جیسے چاہے ویسے رکھے۔ تیسری بات، ان روزوں کے لیے نیت چاہے تو فجر سے پہلے کرے، چاہے دن کے کسی وقت کرے۔ 11 بجے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، ابھی نیت کرے تو یہ روزہ ہو جائے گا۔ فرضی روزے کی یہ نیت فجر کے وقت کرنا ضروری ہے، وگرنہ روزہ نہیں ہوتا۔ اسی حوالے سے ایک اور بات، کوئی خاتون اگر اس کا خامن موجود ہو، اس کی اجازت کے بغیر
شوال کے روزے نہ رکھے۔ نمبر 5، اگر کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ شوال کے روزے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ افطار کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ نفلی روزہ ہے، باغ ڈور اللہ نے اس کے ہاتھ میں دی، فرضی میں نہیں کر سکتا، چاہے افطار کرے چاہے نہ کرے۔ ایک اور بات، اگر رمضان کے روزے رہ کے، شوال کے روزے رہ کے، تو اس کے بعد وہ روزے قضا نہیں کرنے، یہ روزے خاص ہیں شوال کے ساتھ۔ جب شوال گیا ان روزوں کا وقت گیا۔ اور آخری بات، اگر کسی خاتون کے یا مرد کے فرضی روزے رہتے ہوں تو کیا وہ شوال کے 6 رکھے یا فرضی رکھے؟ میرے علم میں اس بارے میں 2 رائے آئی ہیں، کوئی حدیث شریف میرے سامنے نہیں، دونوں رائے عرض کیے دیتا ہوں۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ جس کے ذمہ فرض ہو وہ شوال کے روزے نہ رکھے، وہ پہلے فرضی روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے اگر ممکن ہو تو روزے رکھے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ شوال کے روزوں کا وقت محدود ہے، 30 دن یا 29 دن، اور روزوں کی قضا وہ 11 مہینے ہیں، تو محدود کو کر لے، بعد میں غیر محدود کرے۔ میں چونکہ میرے پاس کوئی حدیث نہیں، میرا ٹوٹا پھوٹا خیال یہ ہے، اللہ کی توفیق سے جس پر بھی عمل کرے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ ہے کہ اولا یہ ہے کہ پہلے فرض کرے۔ میں اس سے بھی ہٹ گیا ہوں، پہلے میرا یہی خیال تھا۔ جب اس میں 11 ماہ کی مہلت ہے، اس میں 1 ماہ ہے، میں اس سلسلے میں کسی ایک بات کو میں ناکارات، اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہو اور وہ دے تو اس کی پابندی کی جائے۔ میرے خیال میں انشاءاللہ دونوں طرف بات کہی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خیر کی توفیق دے، شر سے بچائے، شوال کے روزے کہنے والے نہ کارے اور سب اہل اسلام کے نصیب میں فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔